صاحب دریا نہر نکالنے کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی اور آپ نے تو اس کا ایک پورا ایک پرسپیکٹو بتایا کہ اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، عوام کے اندر اپنا ووٹ بینک سیکیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاملات یہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن نون لیگ نے کوشش کی 2-3 روز قبل اور پیپلز پارٹی نے کہا اس کے اوپر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک اناؤنسمنٹ کریں کہ ہم نہریں نکالنے کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں، ہمارا یک نکاتی مطالبہ ہے، یہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے، پھر ہی بجٹ سپورٹ کے ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں، ورنہ پھر معاملات خراب ہوں گے. تو یہ واقعی پیپلز پارٹی کی ایکسٹریم لیول پر جا سکتی ہے کہ بیٹھنے کو مل بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پانی کی ڈسٹریبیوشن کے مطابق اگر وہ معاملہ انشور ہو جاتا ہے پھر یہ تنازع ختم ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہتے نہیں، نو ٹاک، صرف آپ اناؤنس کریں کہ ہم نہریں نکالنے کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں. 2-3 چیزیں اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اتنا بڑا نعرہ نہیں ہے. پچھلے وہ 3 حکومتیں ان کی وہاں پہ رہی ہیں اور ان پہ تنقید بھی آتی ہے کہ شاید سندھ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا. نو آفینسز ٹو دیم. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سندھی جرنلسٹ ملتے ہیں یہاں پہ سندھ سے جب آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں، بتاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں جو ہی ہم وہاں سے صادقآباد رحیم یار خان انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں ایک نئی دنیا نظر آتی ہے. حالانکہ 15 سال بعد تو ہم کہتے ہیں نا یہاں سے سندھ میں جاتے کہ ہم انٹر ہو اور ہمیں ایک نیا سندھ نظر آئے. وہ ٹھیک ہے، فیڈرل حکومت کی مطلب وہ ذمہ داری ہے کہ موٹر ویز بنائے، کہ آج تک حیدرآباد سکھر والا جو ہے یا وہ کراچی والا آ کے آج تک وہ نہیں بن سکا. روڈ ویسے کا ویسے پڑا ہے کہ فیڈرل حکومت بنائے گی، نہیں بنا سکی. آپ بھی بنا سکتے تھے، 1000 ارب آپ کو بھی ملتا ہے وہاں سے، NFC سے ملتا ہے. میں ویسے بتا رہا تھا کہ بعض دفعہ آپ کو ایشو چاہیے ہوتا ہے. اب اس وقت سب سے بڑا جو ان کا سینسٹیو ایشو ہے ان کا سندھ کی عوام کا، وہ پہلے کالا باغ ڈیم تھا. اب انہیں لگا ہے کہ نہر کے مسئلے پہ اگر ہم اس کو وفاقی حکومت کو فرنٹ سے ہٹا کے بیک فٹ پہ لے جاتے ہیں تو ہم سندھ کے عوام کو بتا سکیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے حکومت سے لڑے ہیں، ہم نے اپنی حکومت خطرے میں ڈالی، ہم نے اپنا الائنس خطرے میں ڈالا، بٹ وی اسٹوڈ بسائڈ جو لوگ خوش ہو جائیں گے، واہ جی بلے بلے. سو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کو ہم نے آخر تک لے کے جانا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ مسئلہ کوئی PML نواز کا نہیں ہے. PML نواز کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے چولستان میں نہر نکلے؟ ان کو کب سے ان کو کسانوں سے زراعت سے دلچسپی ہوئی ہے. ابھی آپ حشر تو دیکھ رہے ہیں، آپ کا سیگمنٹ بھی ہے، مطلب ہے گندم والا آپ نے تباہی پھیر کے رکھ دیا. بھائی صاحب آپ نے جو حشر کر دیا، جس طرح کی سپورٹ پرائز کی ابھی سے اناؤنس کر رہے ہیں. جن لوگوں نے گندم کا سکینڈل کیا تھا آپ یہ بریک کر کے لائے، آپ نے باتیں کی، سب کچھ ہوا، بلینز آف روپیز کسانوں کے ڈوب گئے. نگران حکومتوں نے اس میں بیٹھ کے مزے کیے، پیسے بنائے گئے، اور مطلب اپریل مئی تک پچھلے سال گندم کی ویسلز ان کے جہاز لگ رہے تھے. اس ملک میں بیٹھ کے آپ نے کیا کر لیا؟ کسی کو سزا ہوئی کہ آپ نے چھوٹے موٹے اٹھا کے آپ نے ہٹا دیا. تو ان کو نواز لیگ کو کب سے کسانوں سے دلچسپی ہے؟ ابھی بھی گندم کی سپورٹ پرائز دینے کو تیار نہیں، کسان اس طرح پہ احتجاج ہے. اب آپ کو ایک تو اور پھر شک ہے، آپ اس ملک پہ امپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں. آپ پھر کوئی ابھی سے کوئی آپ کے جاننے والے جو ہیں امپورٹ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس لیے اس ملک میں شارٹیج کرائی جائے. اگلے سال آپ کے گندم نہیں وہ پیدا کرے گا کسان، اس کی تو کیش خراب ہے. وہ کیوں آپ کو گندم کاشت کر کے دے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ہم نہریں نکال رہے ہیں تاکہ چولستان سیراب ہو، نئی فصلیں. سر ان کو میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کو کوئی زراعت سے کسان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ان کو کریڈٹ ان کو لینے نہیں چاہیے. ان کو نہ یہ کہہ سکتے ہیں ہوتے تو یہ کسانوں کے ساتھ جو پچھلے سال ہوا ہے. ابھی تک FIA نے کسانوں پہ پرچے کیے ہوئے ہیں سر، اور وہ پیشہ بھگت رہے ہیں. اور کس وجہ سے بھگت رہے ہیں کہ اس کو 30 بوریاں ملنی تھیں، اس نے مل ملا کے 50 لے لیے. یار یہ ذرا الزام دیکھیں. مطلب میں کسان ہوں، آپ کسان ہیں، میری فصل پڑی ہوئی ہے، میں سرکاری ریٹ پہ بیچنا چاہتا ہوں، مجھے وہ 30 بوریاں دیتے ہیں، آپ کو 30 دیں گے جناب، ہر ایک کے مطابق کتنے کتنے کس کے کلے ہیں، کتنے ایکڑ ہیں. میں نے اگر 50 بوریاں لے لیں FIA نے پرچہ دے دیا ہے. میں اس وقت 1000 روپے وکیل کر کے پیشہ بھگت رہا ہوں FIA کے اسپیشل اس میں. تو ان کو کہاں سے کسانوں کا درد آ گیا، کسانوں کے ان کو سپورٹ آ گیا. چولستان یہ مسئلہ جو ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ نہریں جو ہیں کیوں نکل رہی ہیں. اور پھر وہی والی بات کہ جو نہریں نکال رہے ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فائدہ تو ملک کو ہونا ہے، پنجاب کو ہونا ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں میں کل کو وہاں گندم پیدا ہوگی پھر اس کا یہ ریٹ لگائیں گے جو ابھی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں، یہاں پہ دیگر چیزیں کر ضرور کریں. آپ نے جو تباہی دیکھیں یار اس ملک کی یار سہیل، کہ جو زرعی زمینیں تھیں، جو سونا اگل رہی تھی، جو گندم اگل رہی تھیں، آپ کو دے رہی تھیں، آپ کو کاٹن دے رہی تھیں، مینگوز دے رہی تھیں، ان کو تباہ کر کے ان پہ سریا سیمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے ہم ڈیزرٹ میں نکل گئے ہیں. یہ کیسا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا. زرعی زمینیں جن سے ہم ساری چیزیں نکال رہے تھے ان پہ ہزاروں ایکڑ کے ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں. جہاں پہ ڈیزرٹ پڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ اچھا پانی بھی تھا، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. ذرا دل میں رکھیں یار، داد دیں اس ملک کے سیاستدان کو، بیوروکریٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو دیں. زرعی زمینیں تباہ کر کے ان پہ گھر سریا سیمنٹ ہم ناممکن کو ممکن کر دکھانا چاہتے ہیں. وہ تو روٹین میٹر تھا نا، وہاں پانی تھا نا، جہاں زرعی زمینوں کو مل رہا تھا نا، کوئی جھگڑا نہیں تھا نا. ہزاروں لاکھوں ایکڑ آپ نے اٹھا کے ہاؤسنگ سوسائٹی میں تباہ کر دیے. اب جا کدھر رہے ہیں؟ چولستان ڈیزرٹ میں جا رہے ہیں اور نہریں نکال رہے ہیں اور 2 صوبے لڑ رہے ہیں.
یہ اس ملک کے حکمران ہے، یہ کلاس ہے، یہ اس ملک کے ساتھ ہمدردی ہے. سو جناب پیپلز پارٹی مہربانی فرمائے، ٹھیک تھوڑا سا حوصلہ دکھائے، ٹھیک ہے نام لیں کہ وہ چولستان میں یہ نہر کون لے کے جا رہے ہیں، انہی سے مذاکرات کریں. ماضی میں بھی تو کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے. اپنی حکومتیں لینے کے لیے تو کرتے تھے، اپنے NRO لینے کے لیے تو کرتے تھے. ایک مذاکرات اسٹیبلشمنٹ پہ اس پہ بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شہباز شریف کو کوئی دلچسپی نہیں چولستان میں، نہ ان کو زراعت سے ہے، نہ کسانوں سے ہے، نہ مریم صاحبہ کو میں کہوں گا کہ انہوں نے جس طریقے کا کسانوں کا ان سے امید تھی کسانوں کو کہ میں کروں گے، ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے جناب مذاکرات وہاں پر کریں، ان کو تھریٹ کریں جہاں پہ یہ مسئلہ ہے، اور آپ نے انہی کے کہنے پہ ووٹ بھی ڈالنا ہے، لائنوں میں لگ کے ڈالیں گے. یہ بجٹ کے لیے بجٹ بھی پاس، بجٹ پاس نہیں ہوگا تو 1000 ارب حکومت فارغ، حکومت کو چھوڑ دیں. تو NFC میں سے جو سندھ کو پیسہ ملتا ہے 1000 ارب جو آپ کھاتے پیتے ہیں خرچ کرتے ہیں پھر نہیں ملے گا. سارے بڑے سمجھدار ہیں. آپ اور میرا یہ مسئلہ ہم تھوڑی سی وارداتیں سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. جون آ رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، تلوار بھی ہے، نظر آ جائے گا جون میں، ان سے دیکھ لیں گے.